بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے سوال نمبر 76 اور اس کا جواب ہے۔ مختصر سوال اور اس کا مختصر جواب ہے، اور اس سوال کا تعلق اس سے پہلے والے مسئلے سے ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے کے حلقوں میں ہوا تھا۔ غیر مسلموں سے تعلقات کا جو نظام شریعت کے اندر مقرر ہے وہ کیا ہے، ولا کسے کہتے ہیں، اور انسانی زندگی میں آپسی ضروریات اور آپسی انسانی مصلحتیں کیا ہیں۔ اس سلسلے میں جو باتیں اس سے پہلے آئی تھیں اسی سے متعلق یہ سوال بھی ہے۔ سوال نمبر 76 میں پوچھا جا رہا ہے کافروں کو بہت سارا مال بطور چندہ دینے کا کیا حکم، یعنی اگر کفار کو کوئی تعاون کرے، چندہ دے، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس مسئلے کو اگر ہم گہرائی سے نہ سمجھیں امت کے سلف کے اصولوں کی روشنی میں، تو بہت سارا افراط اور تفریط کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے، اسلام دشمنی بھی سمجھتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو تفریط کی راہ پر چلتے ہیں وہ اس کو عام چیز سمجھتے ہیں، عام رواداری، کوئی فرق نہیں، سب مل جل کر رہیں، آپس میں تال میل ہونا چاہیے، اس نام پر وہ سب کچھ روا سمجھتے ہیں۔ اور پھر دائرہ آگے بڑھتا ہے تو یہ ان کے تہواروں میں، ان کی خوشی کی مناسبتوں میں، اور اس طرح سے جو جس کی کوئی مصلحت شریعت کے اندر طے نہیں ہے، ایسی چیزوں میں بھی اسے خرچ کرنے اور دینے کو روا سمجھتے ہیں۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے مختصر سا جواب، لیکن بہت ہی زیادہ جامع اور خلاصے کا جواب ہے۔ کافروں کو بہت سارا مال بطور چندہ دینے کا کیا حکم ہے؟ جواب میں کہتے ہیں اگر یہ چیز مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہو تو ان کا شر و فساد ٹالنے کے لیے ایسا کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے 8 فنڈوں میں سے ایک فنڈ ہے مؤلفۃ القلوب والمؤلفہ قلوبہم، یعنی دل جوئی کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے، دلوں کو قریب لانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا فنڈ خرچ کیا جا سکتا ہے، یا زکوٰۃ کے فنڈوں میں سے ایک فنڈ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہو تو ان کا شر و فساد ٹالنے کے لیے ایسا کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ تالیف قلب، دلوں کو جوڑنے کا جو فنڈ 8 فنڈوں میں سے زکوٰۃ کے ہے، اس میں یہی ہے کہ کوئی شخص اسلام سے قریب ہو رہا ہو، قریب ہوا ہو، اور اس کی دلجوئی کرنے سے وہ اسلام پر مزید ثابت قدم ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں اسلامی حکومت میں خاص طور پر یہ چیز رہے کہ اسے زکوٰۃ کی رقم سے تالیف قلب کے لیے دیا جائے گا۔ اور اسی حکم میں، اسی ضمن میں وہ صورت بھی ہے کہ جب شر اور فساد ٹالنے کے لیے بہت زیادہ جارحیت ہو، بہت زیادہ اسلام سے عناد ہو، دشمنی ہو، تو ایسی صورت میں بھی ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے مال زکوٰۃ، مال تعاون دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا شر و فساد ٹالنے کے لیے ایسا کرنے میں کوئی معنی نہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں۔ بعض ایسے لوگوں نے جو کفر سے نکل کر اسلام کی چھاؤں میں آئے، انہوں نے باقاعدہ بیان بھی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، پھر دیا، بار بار مجھے دیتے رہے، یہاں تک کہ
मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैवस्त हो गई, मजबूत हो गई। तो ये बात बहुत ही उसूलों की रोशनी में है, कोई माने नहीं, ऐसा करने में कोई माने नहीं। कहते हैं यहाँ तक कि मुसलमानों को जिन काफिरों के शर से बचाव की उम्मीद हो उन्हें तालीफ कल्ब के लिए ज़कात से भी दिया जाए। यानी बात ये समझाना चाह रहे हैं कि एक है आम ताउन, आम चंदा, और एक है इस्लाम के फरीज़े ज़कात के फंड से देना। तो आम ताउन का दर्जा जाहिर है कि फरीज़े ज़कात से कम है, हल्का है, कमतर है, अदना है वो। तो अगर काफिरों के शर से बचाव की उम्मीद हो, जिन काफिरों के शर से है ना बचाव की उम्मीद हो मुसलमानों को, उनको ज़कात के फंड से जब दिया जा सकता है तो ऐसी मसलहत के पेश नज़र आम ताउन क्यों नहीं किया जा सकता? समझ रहे हैं? क्योंकि ज़कात के तो फंड मुकर्रर हैं, उसका निसाब मुकर्रर है, उसके अमवाल जो है वो मुकर्रर हैं, तो सब कुछ तय है और वो एक फरीज़ा है दीन इस्लाम का। जब उसमें से तालीफ़ क़ल्ब के लिए दिया जा सकता है तो भला आम ताउन क्यों नहीं किया जा सकता है? शर्त यह है, शर्त यही है कि इस्लाम की मसलहत में हो, मुसलमानों की मसलहत में हो, उनके शर से, उनके फसाद से है ना बचने की उम्मीद हो, या शर व फसाद को टाला जा सकता हो, तो ऐसी सूरत में आम ताउन भी किया जा सकता है, आम चंदा भी दिया जा सकता है। इसलिए कहीं इस तरह की बात भी आती है ना कभी कभी, है ना, गैर इस्लामी त्योहारों की मुनासबत पर कि कोई चंदा मांग रहा है, कोई ताउन मांग रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर ये मसलहत समझ में आ रही हो कि अगर नहीं दिया जाएगा मिसाल के तौर पर तो शर फसाद बढ़ेगा या शर फसाद कम होगा अगर दे दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में ताउन करने में यानी चंदा बतौर चंदा कुछ देने में कोई हर्ज की बात नहीं है। मसलहत बात याद रहे, असल ये है कि इस्लाम की मसलहत में हो, मुसलमानों की मसलहत में हो, शर कम हो सकता हो, फसाद कम हो सकता हो, या मिसाल के तौर पर शर व फसाद का उसमें खात्मा होने की उम्मीद हो, तो ऐसी सूरत में दिया जा सकता है। तो जब तालीफ़ क़ल्ब के लिए ज़कात के माल से दिया जा सकता है तो आम चंदा यानी आम जो गैर ज़कात उससे कुछ ताउन करने में यानी चंदा देने में क्या हर्ज की बात? तो साहब कहते हैं कि तो जब जिन काफिरों की शर से मुसलमानों के बचाव की उम्मीद हो, जिन काफिरों के शर से मुसलमानों को बचाव की उम्मीद हो, मुसलमानों के बचाव की उम्मीद हो, उन्हें ज़कात के माल से दिया जा सकता है जो कि फ़र्ज़ है। ज़कात के माल से दिया जा सकता है जो कि फ़र्ज़ है। तो काफिरों की शरंगेजियों को टालने के लिए वो माल क्यों नहीं दिया जा सकता है जो ज़कात नहीं है? क्योंकि ज़कात के तो मुस्तहिकीन भी तय है ना कि ज़कात कौन कौन लोग पाएंगे। तो उनमें एक फंड तालीफ़ क़ल्ब के लिए, ज़ाहिर है कि वो कुफ़ार जो इस्लाम से करीब हों उन्हें दिलजोई की जाए उनकी, तो इस्लाम पर मजबूत, इस्लाम कबूल कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर जो लोग इस्लाम ला चुके हैं, इस्लाम उन्होंने अपना लिया है, तो अब उनकी दिलजोई की जाए, उनकी मुश्किलात और उनकी परेशानियां जो कुछ भी आती हैं उनमें उनकी मदद हो। ज़कात के फंडों में से एक फंड इस हवाले से भी इस्लाम ने रखा है। तो ये बहुत ही वाज़ेह सी बात है, काफिरों की शरंगेजियों को टालने के लिए वो माल क्यों नहीं खर्च किया जा सकता जो ज़कात नहीं है। बाज़ जाहिल और नादान इसे भी मुआलात और मोहब्बत समझते हैं। ये वला के कबील से नहीं है, इसका ताल्लुक वला से नहीं है, मोहब्बत से नहीं है कि आदमी क्यों दिली मोहब्बत रख रहा है कुफ्र से, क्यों दिली मोहब्बत रख रहा है ना अहले कुफ्र से, इस कबील से नहीं है। ये इसी मसलहत की बुनियाद पर है, इस्लाम की मसलहत शर को टालने के लिए, फसाद को कम करने के लिए, शरंगेजियों को टालने के लिए अगर इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, की जाती हैं, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बस जाहिल और नादान लोग इसे भी मुआलात और मोहब्बत समझते हैं। जैसा कि इससे पहले बात आई थी कि किसी गैर मुस्लिम के यहाँ काम करना उसको भी ताउन समझते हैं लोग, या किसी गैर मुस्लिम को मुलाजिम रखना उसे भी लोग मुआलात और मोहब्बत समझते हैं। ये सारी चीज़ें मुआलात और मोहब्बत के कबील से नहीं है, बल्कि ये इंसानी समाज की ज़रूरियतें हैं, ज़रूरियात हैं। एक मुसलमान गैर मुसलमान के यहाँ काम करे, एक गैर मुस्लिम मुसलमान के यहाँ काम करे,
یہ عام مصلحتوں کے قبیل سے ہے، اس میں کوئی موالات اور محبت کی بات نہیں ہے، جبکہ یہ موالات اور محبت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے تئیں ان کے خطرے اور شرنگیزی سے بچنے کے لیے بطور رواداری ہے۔ تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ آخر مداہنت کب ہوتی ہے، رواداری کسے کہا جاتا ہے، یا موالات کسے کہتے ہیں، موادات برا کسے کہتے ہیں، یہ سب بھی اچھی طرح سے جاننا، اس کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ امت کے علماء نے کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اور خیر القرون صحابہ تابعین کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے تعامل کو سامنے رکھتے ہوئے ولا اور برا سے متعلق بہت سارے رسائل، بہت سارے کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، لکھی ہیں، تو اس سے ہمیں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے الحمدللہ۔ اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اس چیز کو ولا یعنی موالات اور محبت میں شمار کرنا شروع کر دے اور پھر ایسا کرنے والوں کو اسلام سے باہر نکالنا شروع کر دے، اور نہ اس چیز کو برا کے ضوابط میں سمجھنا چاہیے، برا کے اصولوں میں سمجھنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سمجھے کہ جو کفر اور شرک سے جو برات اور بیزاری ہونی چاہیے، یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ آدمی اس طرح کی مصلحتوں کو بھی نہ سمجھے، تو یہ چیز بھی غیر مناسب ہے، یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ مختصر سوال اور اس کا مختصر جواب تھا، کیونکہ اس سے پہلے بہت کچھ تفصیلات شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کے جواب میں دلائل کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، اس لیے اس میں تفصیل سے بچا گیا ہے۔ اس کے بعد آج اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 77۔ سوال نمبر 77 بھی اسلامی نظام جہاں قائم ہے وہاں بغاوت کی جو بہت ساری شکلیں چلتی ہیں، خروج کی بہت ساری شکلیں، اس سے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے اور اس کا جواب شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے دیا ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے، آج کل اخبارات میں امریکی سامانوں کا بائیکاٹ کرنے، سعودی عرب کے ماحول میں سوال کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اس میں بہت کچھ عبرت ہے، نصیحت ہے۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ جھنڈے بینر لے کر کے اٹھ جاتے ہیں اور اس طرح سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور اسے اسلام کا سب سے بڑا کام سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے، آج کل اخبارات میں امریکی سامانوں کا بائیکاٹ کرنے اور ان کی خرید و فروخت نہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ علماء بھی بائیکاٹ کی دعوت دے رہے ہیں، علماء بھی بائیکاٹ کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کون سے علماء ہیں، ان کا ذکر آئے گا کہ کون سے علماء ہیں جن کے بارے میں سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ علماء بھی بائیکاٹ کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علماء بھی بائیکاٹ کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان میں سے کوئی سامان خریدنا حرام ہے، یعنی ان سے کوئی سامان خریدنا حرام ہے، یعنی جو امریکی منتجات ہیں، امریکی پروڈکٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی سامان خریدنا حرام ہے، ایسا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو امریکی سامان خریدے گا وہ گناہوں کا مرتکب ہوگا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کا اور یہودیوں کا معاون ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی امریکی سامان خریدے گا اور اپنا پیسہ امریکیوں کو دے گا، ایسا کرنا یہ امریکیوں کا اور ایسے یہودیوں کا تعاون کرنا ہے، ایسی بات کہی جا رہی۔ آپ سے اس مسئلے کی وضاحت مطلوب ہے، شیخ صالح فوزان سے اس مسئلے کی وضاحت مطلوب ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اور کیا ایسا کرنے والے کو اس پر ثواب ملے گا، یہ سوال ہے۔ اب یہ چیزیں عام طور پر جو ہے جذبات سے تعلق رکھتی ہیں، ایموشن اور جذباتیت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور منمانی بہت کچھ تجاوز کر جاتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ علماء نے امریکی سامانوں کے خریدنے کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ جو کہا جا رہا ہے کہ علماء دعوت دے رہے ہیں اور بائیکاٹ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر ایسا کرنا فرض ہے، شیخ صالح فوزان صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔
उलमा ने अमरीकी सामानों के खरीदने की हुर्मत का फतवा नहीं दिया है। बदस्तूर, बल्कि बदस्तूर यानी मुसलसल अमरीकी सामान दरामद किए जा रहे हैं, यानी अमरीकी सामान का इंपोर्ट जारी है, चल रहा है, और मुसलमानों के बाजारों में ये सामान फरोख्त हो रहे हैं, बिक रहे हैं। तो कब किसने फतवा दे दिया, कब किसने मना कर दिया, कौन से उलमा हैं जो बाइकाट कर रहे हैं, कौन से उलमा हैं जो बाइकाट करने का हुक्म दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा करना फर्ज है, जरूरी है, ये कौन लोग हैं? तो अब यहां पर साफ साफ ये बात जानने की है कि हकीकत के खिलाफ भी बात की जाती है। ऐसे लोग हकीकत के खिलाफ भी बातें करते हैं, लोगों को जज्बातियत की, इमोशन की राह पर लगा देते हैं। अमरीकी सामान न खरीदो क्योंकि वो यहूदियों का है, वो ऐसा है वैसा है, उससे इन लोगों का, यहूदियों की मदद होगी, उनकी मईशत मजबूत होगी और फिर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल। इस तरह की बात सऊदी अरब वगैरह के अंदर लोग करते थे और आज भी करते हैं करने वाले। तो उस वक्त शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह ने ये जवाब उनको दिया था कि ये बिल्कुल गलत है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। ना तो उलमा ने फतवा दिया है इसका और ना अमली तौर पर अमरीकी सामानों का बाइकाट है। बराबर सामान आ रहे हैं, आज भी इंपोर्ट हो रहे हैं और मुसलमानों के बाजारों में बिक रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं सामान। तो फिर ये हकीकत के सरासर खिलाफ है। दूसरी चीज कहते हैं इसलिए सामानों का बाइकाट नहीं किया जाएगा, सामानों का बाइकाट नहीं किया जाएगा जब तक कि मुसलमानों का हाकिम इस बारे में मुमानाअत का फरमान सादिर न कर दे। जब तक कि मुसलमानों का हाकिम ये फरमान न ले आए कि भाई आज की तारीख से, कल से अमरीकी सामान नहीं खरीदे जाएंगे या इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, जो इंपोर्ट हो चुके हैं उन्हें नहीं खरीदा जाएगा, उनका बाइकाट किया जाएगा। अगर इस्लामी हाकिम वली अम्र ये निज़ाम नाफिज करता है तब बाइकाट किया जाएगा, तब सामान की खरीदो फरोख्त नहीं होगी, इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये मामला ऐसे नहीं है कि हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे करना शुरू कर दे और उसको दीन का काम समझ ले और उसको सबसे बड़ा सवाब और नेकी का काम समझे, सब पर फर्ज करे और जो ना करे उसकी इस्लाम में शक करे। लोग तजावुज कर जाते हैं, लोग तजावुज कर जाते हैं, खुद फैसला कर लेते हैं और फैसला करने के बाद जो भी उस पर अमल नहीं करता अपनी मर्जी के मुताबिक उस पर हुक्म भी लगाते हैं। तो यही काम है इन लोगों का जो खुरूज की राह पर चलने वाले होते हैं। जरूरी नहीं है कि इसे हम पूरे तौर पर खुरूज कह दें, लेकिन खुरूज का ये बहुत ही बड़ा रास्ता है। क्यों? इसलिए कि वली अम्र की इताअत करना वाजिब है, वली अम्र की, मुस्लिम हुक्मरान की इताअत करना वाजिब है। अब आपने, किसी ने अपने हुक्मरान की इताअत नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं आई कि बाइकाट करना है, लेकिन बाइकाट करने के लिए खड़े हो गए, शोर मचाना शुरू कर दिया, फर्ज है, कोई सामान नहीं खरीदेगा अमरीकी, यहूदियों की मदद होती। इस तरह की बात अगर कोई करता है तो जाहिर सी बात है कि वली अम्र जो मुसलमानों का हाकिम है, इस्लामी निज़ाम है, वहां पर जाहिर सी बात है कि उसकी इताअत से बाहर निकलना है। ये खुरूज ही की राह है और आगे चल करके फिर ये खुरूज की शक्ल में ही मेरे भाइयों लोगों के सामने आता है। तो साफ लफ्जों में बगैर वली अम्र के हुक्म के ये काम नहीं किया जाएगा जब तक कि मुसलमानों का हाकिम इस बारे में ममानात का फरमान सादिर करना कर दे और किसी मुल्क से कतई ताल्लुक का हुक्म न दे दे। जब कतई ताल्लुक का हुक्म दे कि फला मुल्क से हमारा बाइकाट है, फला मुल्क के सामान नहीं खरीदे जाएंगे, यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिलसिला बंद कर दिया जाए, जब तक वली अम्र ऐसा हुक्म सादिर न करे तब तक क्या करना है, तब तक हमें इसके खिलाफ नहीं जाना है। तब तक हमको चाहिए कि हम क्या करें, तब तक हमको चाहिए कि हम वैसे ही अमल करते रहें, लेन देन करते रहें, अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम न करें। जब वली अम्र का हुक्म होगा तो बाइकाट करना वाजिब होगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस बात की गुंजाइश नहीं होगी। अच्छा, अब उसके बाद कहते हैं आगे कहते हैं वरना महज कुछ अफराद का हुर्मत
کچھ افراد کو حرمت کا فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے۔ ولی امر کے تابع ہیں مسلمان۔ اسلامی نظام میں مسلمانوں کا حکمران، مسلمانوں کا خلیفہ، بادشاہ، ولی امر، امیر، حاکم، جو بھی کہہ لیں، لوگ اس کے تابع ہیں، اور یہی تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسلامی نظام کا حاکم دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ اس لیے اسلامی نظام میں مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کی ولی امر کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، اسے بہت باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی بھی اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی حکم لگائے، کوئی فتویٰ دے، کوئی تصرف کرے، لوگوں پر کوئی چیز فرض کرے، ایسا کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے۔ ولی امر کا حکم ہوگا، جو شعبہ، جو ادارہ، جو علماء، جو کہہ لیجئے کہ ادارے، جو ڈپارٹمنٹس اس کے ذمہ دار ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کام کریں۔ ہر ایک کی ایسے بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ صاف صاف دیکھیے کیا کہتے ہیں، کچھ افراد کو حرمت کا فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حلال کردہ امر کو حرام ٹھہرانے کے قبیل سے۔ دیکھا آپ نے، یعنی ولی امر کا حلال و حرام کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلال و حرام کرنا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ امت کے علماء کی رہنمائی میں حلال حرام کے مطابق نظام نافذ کرتا ہے۔ تو جو چیز مسلمانوں کا حاکم ولی امر جب تک نافذ نہ کر دے، تب تک اسے اپنی مرضی سے حکم لگا کر کے اس کے خلاف چلنا یا اس کی ممانعت کرنا، یہ بہرحال خروج کا راستہ ہے، یہ راستہ خروج کا ہے۔ یہ مختصر طور پر اس کا جواب تھا۔ اب یہ جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں، جن کا تذکرہ آیا، سائل نے کہا کہ کچھ لوگ علماء کرام بھی امریکی منتجات کے بائیکاٹ کا حکم دینے لگے ہیں، اس طرح کی بات جو سوال کرنے والے نے کہی ہے، وہ دراصل وہی اخوان کے علماء ہیں۔ حسن بنا کا جو فرقہ ہے الاخوان المسلمون، اس سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں یہ، جنہوں نے اس طرح کی بات کی تھی، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ صالح فوزان یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ افراد کو امت کے اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ بائیکاٹ کرنے کا حکم دیں، ولی امر کے تابع ہیں۔ آپ دیکھیے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ پوری دنیا میں اتنا زیادہ امن و سکون آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ چاند کے ہونے نہ ہونے میں کتنا جھگڑا مسلمانوں میں ہو جاتا ہے، مختلف ملکوں میں اتنے جھگڑے ہیں چاند کی رویت کے سلسلے میں۔ کوئی کہتا ہے چاند ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے چاند ہو گیا ہے، عید منانا شروع کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ چاند نہیں ہوا ہے اس لیے وہ افطار کے ساتھ یعنی بغیر روزے کے وقت گزارتا ہے، کوئی کہتا ہے چاند نہیں ہوا ہے تو وہ عید نہیں مناتا ہے، روزے کی حالت پہ وقت گزارتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے اس چھوٹے سے، جس کو چھوٹا سا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، پوری امت کا، پوری ملت کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کوئی بھی شور شرابہ نہیں ہوتا، پورے ملک کی عوام بالکل اطمینان سے بیٹھی ہوتی ہے، کسی کو کوئی بھی الجھن کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے شعبے مقرر ہیں، اس کے لیے ذمہ داران مقرر ہیں، اس کے لیے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، اس کے مسئول افراد ہیں، ان کی طرف سے جب شہادت آ جاتی ہے اصول کے مطابق، ضابطے کے مطابق، تو باقاعدہ دیوان ملکی سے یا اس کے معتبر ادارے سے اس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند ہو گیا ہے۔ اس کے مطابق سارا ملک بلا تأمل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ چاند ہو گیا ہے، سارا ملک میرے بھائیوں عید مناتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ولی امر کے تابع رہنے سے پورے طور پر امن، امان، ایسے ہی آپس میں کسی بھی طرح کی الجھن، یہ کوئی معاملہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک دھڑا کوئی نکل جائے چند علماء کا یا کچھ لوگوں کا،
جو اس بارے میں اختلاف کرنا شروع کر دے، وہ کہے نہیں، کیسے اعلان کیا جا رہا ہے کہ چاند نہیں ہوا ہے، ہمارے لوگوں نے چاند دیکھا ہے یا ہمارے لوگوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دی ہے مثال کے طور پر۔ تو اس طرح کا مسئلہ میرے بھائیو اگر کوئی پیدا کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلامی نظام میں جو امن اور امان ہوتا ہے ولی امر کے تابع رہنے کی صورت میں اس امن و امان کو غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ولی امر کے تابع رہنا ہے، ولی امر جو فیصلہ کر دے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ فیصلہ بالفرض اگر کسی وجہ سے وہ غلط بھی ہو گیا تو بھی رعایا پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ رعایا اس بات کی پابند ہے کہ اپنے ولی امر کی اطاعت کرے۔ اس نے اطاعت کیا ہے، اب اگر کوئی چوک ہوئی ہوگی چاند ہونے نہ ہونے میں تو ولی امر کی اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری تھی۔ اطاعت کرنے کی صورت میں ہم اس جرم سے یا اس گناہ کے اس عمل کے گناہ سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی محفوظ رہیں گے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی ذمہ داری کی چیز ہے جس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو امن و امان وہیں قائم ہے جہاں پر ایک ولی امر کا حاکم کا نظام ہے، اور اسی لیے اس کو باقی رکھنے کے لیے آخری دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ آخری دم تک جب تک کفر نہیں آ جاتا کھلم کھلا تب تک بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایک غلطی، دو غلطی، تین غلطی، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، صغیرہ کبیرہ کچھ بھی ہو رہا ہو، دائرہ نصیحت کرنے کا ہے تنہائی میں، دائرہ دعا کرنے کا ہے، دائرہ اللہ تبارک و تعالی سے ان کی خیر کے لیے، ان کی صلاح کے لیے، ان کی نصح کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے گریہ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ بغاوت کا جھنڈا اٹھانا یا عوامی پلیٹ فارموں سے، اسٹیجوں سے، ممبروں سے، میڈیا کے راستوں سے، اخبارات سے، چینل سے، ہے نا، کھلے لفظوں میں یا دبے لفظوں میں ان کی مذمت کرنا، ان کی تشہیر کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، اس کی سرے سے گنجائش نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ یہ تو جمہوری نظریہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے بولنے کا حق، تو یہ جہاں جمہوریت ہے وہاں کے لیے ہے یہ، لیکن اسلامی نظام جب ہوتا ہے تو سارا ملک ولی امر کے تابع ہوتا ہے۔ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ولی امر کے تابع رہ کر کے چلیں، اور اگر غلطیاں گناہ بھی ہوں تو ایسی صورت میں اجتہاد کی بنیاد پر ایک ثواب تو ان کو ملے گا ہی، گناہ معاف ہو جائے گا، اور ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم اگر چاہتے ہیں نصح اور خیرخواہی کے طور پر کچھ کہنا تو خلوت میں، تنہائی میں، محبت کے ساتھ، ہے نا، خیرخواہی کے ساتھ کوئی بات کہیں۔ عوامی پلیٹ فارموں سے ایسی بات کرنا، عیب جوئی کرنا، برائی کرنا، عیوب نکال کر کے لوگوں کے سامنے لانا، پیش کرنا، تاکہ جس کے نتیجے میں عوام اور کہہ لیجئے کہ راعی اور رعیت کے درمیان، حاکم اور رعایا کے درمیان، ولی امر اور ان کے ماتحتوں کے درمیان نفرت کا ماحول پیدا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور جب تک یہ نظام چلتا ہے تب تک امن قائم رہتا ہے، جب اس کی مخالفت کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہوتا ہے، مال کو نقصان پہنچتا ہے، جانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ اسلامی نظام نہ بھی ہو تب بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آخری دم تک کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے امن کو، عافیت کو، سکون کو میرے بھائیوں ٹھیس پہنچے۔ اسی لیے ہمارے علماء اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سے آندولن کرنے، مظاہرہ کرنے، سڑکوں کو جام کرنے وغیرہ سے منع کرتے رہے ہیں، یا غیر مناسب الفاظ اور جملوں کے تبصرے دنیا کے سامنے جھنڈے اٹھا کر کے، بینر اٹھا کر کے، جس سے نفرت اور کشیدگی زیادہ پیدا ہو، ایسا کرنے سے منع کرتے رہے ہیں، خواہ وہ ہمارے ملک جیسا کوئی جمہوری ملک کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کا نتیجہ جو ہے
وہ امن کو تباہ کرنے کی صورت میں نکلے گا. عافیت کو یعنی عزت، آبرو، مال، معیشت، کاروبار، تعلیم، تربیت، سب کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اس لیے جو اس کا چین ہے، جو اس کا راستہ ہے، قانون کا، کاغذ کا، میمورنڈم کا، یا جو اس کے کہہ لیجیے متعلق افراد ہیں ان تک پہنچنے کا، کورٹ کا، کچہری کا، عدالتوں کا، یعنی جو لیگل راستے ہیں ان راستوں سے ہمیں اپنے مسائل حل کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کبھی کسی احتجاج کے سلسلے میں اگر اتفاق بھی ہو جائے کہ ہاں احتجاج کرنے کی صورت میں ہماری بات حاکم تک پہنچ سکتی ہے یا ہمارے ملک کے ذمہ داروں تک پہنچ سکتی ہے، تو وہ بھی پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، ضابطے کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کا مقصد اور اس میں جو کچھ کیا جائے وہ صرف اسی مدے پر ہونا چاہیے جس مدے پر کوئی بات حاکم تک پہنچانا مقصود ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جھنڈے اٹھا کر کے گالیاں دینا، فضول باتیں بولنا اور ایسے ہی حکمرانوں کے خلاف عجیب و غریب انداز کے تبصرے کرنا، اس طرح کی چیزوں سے کشیدگی زیادہ پیدا ہوتی ہے. جو مقصد ہوتا ہے اپنی کوئی بات پہنچانا ہے نا، اپنی کوئی درخواست ذمہ داروں تک لے جانا تاکہ یہ آواز وہاں تک پہنچے اور اس پر کوئی مناسب لائحہ بنایا جا سکے، یہ کام نہیں ہو پاتا بلکہ اس سے زیادہ کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جانوں کے خطرے، مالوں کے خطرے اور اس کے بعد کورٹ کچہری اور دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے گرچہ اسلامی نظام نہ بھی ہو تب بھی مسلمان اس ضابطے کو ہمیشہ سمجھیں کہ آخری دم تک اسلامی مصلحتیں ملحوظ رہیں. کب تک میرے بھائیوں دین محفوظ رہے گا، کب تک امن محفوظ رہے گا، کب تک عزت محفوظ رہے گی، کب تک معیشت کو یا کہہ لیجئے کہ معاش کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا، کسی بھی طرح سے جب تک امن، سکون، عافیت، خیر، مصلحت باقی رہے اسی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا دیکھنے میں کبھی کبھی آتا ہے کہ لوگ اپنی بات کو ریز کرنے کے بجائے گالیاں دینا، اول فول انداز استعمال کرنا اصولوں کے خلاف ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے، جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دیا جائے، یہ اسلام کہتا ہے. اس لیے کسی کی تنقیص میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ وہ چیز خود اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خطرہ بن جائے، یہ چیز کسی بھی صورت پہ مصلحت کی نہیں ہے. تو ہر چیز کا اپنا ایک ضابطہ ہے، اصول ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کریں. تو اس طرح کے جو سوالات ہیں، ان سوالات میں گرچہ سعودی عرب اور وہاں کے ماحول کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن دو باتیں خاص طور پر سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہی کہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی میرے بھائیوں مسلم حکمران سعودی عرب یا وہاں کے ولاة یا وہاں کے وزراء یا وہاں کے جو کہہ لیجیے کہ حکام ہیں یا وہاں کے جو علماء ہیں ان کے خلاف بہت عجیب و غریب انداز کا رویہ رکھتے ہیں. تو لوگوں کو کم سے کم اس حوالے سے نصیحت ہو، اصلاح ہو اور وہ سمجھیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک مقصد تو یہ ہے ان سوالات کے جوابات کے پڑھنے کا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں جہاں اسلامی نظام نہیں ہے، جمہوری نظام ہے، سیکولر نظام ہے، ایسے نظام میں بھی میرے بھائیوں مسلمان کبھی بھی جان، مال، عزت، آبرو، انسانوں کی جان کیا حتیٰ کہ کبھی حیوانوں کے لیے بھی اور پرندوں کے لیے بھی یا ایسے ہی درختوں کے لیے بھی کبھی نقصان کا باعث نہیں بنتے ہیں. یہ ہماری میرے بھائیوں ہمارا امتیاز ہے. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کبھی بھی آخری دم تک کی صورت نہ بننے پائے کہ اسلام کے نام لیوا انسانیت کے لیے نقصان کا باعث بن جائے. یہ بات یاد رہنی چاہیے. تو یہ چیز ہمیں یہاں سے لینی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ امن کا داعی ہی بن کر کے رہنا ہے. اشتعال، ایموشن اور اس طرح سے ایسی باتیں کرنا جس کے نتیجے میں نقصان کہیں کئی گنا زیادہ ہو جائے، فائدہ کم ہو یا فائدہ نہ ملے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ہم اصول سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ جو اس سے پہلے وزیر تھے سعودی منسٹری کے، اسلامی منسٹری کے، انہوں نے اس پر کافی اچھا کچھ لکھا ہے، سمجھایا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام آیا ہے دنیا میں مصلحتیں لانے کے لیے، فساد ختم کرنے کے لیے. اسلام کیوں آیا ہے دنیا کے اندر؟
اسلام کی کتاب، اسلام کا پیغمبر، اسلام کے داعیان، اسلامی تعلیمات، اسلام کے اصول دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا میں مصلحتیں لائیں اور دنیا سے فسادات کا خاتمہ کریں۔ شریعت اسی لیے آئی ہے تاکہ دنیا میں مصلحتیں بپا ہو اور شر و فساد کا خاتمہ ہو۔ تو اس نقطے کو کبھی نہیں بھولانا ہے۔ اب اگر مصلحتیں پورے طور پر حاصل نہ ہو جائیں تو جتنا حاصل ہو سکتا ہو اتنا حاصل ہو، اور فساد پورے طور پر ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن پورے طور پر فساد ختم نہ ہو لیکن اگر کم بھی ہو تب بھی یہ اسی راستے کی چیز ہے۔ تو فساد کو ختم کرنا اور مصلحتوں کو لانا یہ اسلام کا اور اسلامی شریعت کا مقصد ہے۔ اب ختم ہو جائے پورا کا پورا فساد تو بہت اچھا ہے، نہ پورا ختم ہو تو کمی اس کے اندر آ جائے بہتر ہے، اور مصلحتیں حاصل ہو جائیں پوری کی پوری بہت اچھا ہے، لیکن پوری کی پوری مصلحتیں حاصل نہ ہو یعنی اچھائیاں حاصل نہ ہو تو ٹھیک ہے، کچھ اچھائیاں بھی مل جائیں تو بہتر ہے۔ تو شریعت میرے بھائیوں جلب المصالح و درء المفاسد، مصلحتوں کو کھینچنے کے لیے آئی ہے اور فسادات کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ضابطہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے موڑ پر یا بڑے سے بڑے موڑ پر حالات کتنے بھی کشیدہ ہو جائیں تب بھی مسلمان مصلحتوں کو حاصل کرنے یعنی بھلائیاں لانے کا اور ایسے ہی فسادات کو دور کرنے کا ہی کام کرے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے کسی بھی طرح کے تصرف سے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال تو یہ یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ جو سوال تھا اس کا جواب آپ کے سامنے آیا۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے وہ سوال نمبر 78 ہے۔ سوال نمبر 78۔ اچھا، یہاں ایک بات اور واضح رہے کہ ایسے حالات میں اگر کبھی کوئی کشیدگی کا ماحول پیدا ہو جائے، کبھی کوئی انتشار، اختلاف یا کوئی فساد کی شکل کبھی رونما ہو جائے تو ایسی صورت میں اسی لیے اس سوال کے جواب سے یہ بھی ہمیں مطلب معلوم ہو رہا ہے کہ چند لوگ کوئی ایکشن لے کر کے چلیں تو ان کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ چند لوگ ایک الگ رویہ، ایک الگ راستہ لے کر کے چلیں، ایک الگ موقف لے کر کے چلیں تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے؟ جو امت کی جمہور علماء کا، علماء کی اکثریت کا، جو کتاب سنت سلف کے راستے کے علماء ہیں، ان علماء کرام کی اکثریت ہے نا، جو محققین ہیں، جو مقتدر علماء ہیں، ایسے لوگوں کا جو عام اسٹینڈ ہے، عام موقف ہے، اس کے مطابق ہم کو ان کے ساتھ ساتھ میں چلنا چاہیے۔ یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے، کیونکہ سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ علماء نے امریکی منتجات کے بائیکاٹ کا فتویٰ دے دیا ہے، تو شیخ صالح فوزان نے صاف کیا کہا؟ صاف کہا کہ سعودی عرب کے اندر کوئی بائیکاٹ کا اعلان نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی سارا سامان آ رہا ہے، بک رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں گویا کہ ان کی بات قابل اعتبار نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ اخوان کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا تھا، تو ایسے لوگوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کووڈ کے مسئلے میں بھی یہ بات بہت کھل کر کے سامنے آ گئی۔ وہ کووڈ کے حالات میں یعنی وباؤں کے حالات میں اسلامی تعلیمات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وبائی حالات کے اندر ہے نا بھیڑ بھاڑ سے بچا جائے، اکٹھا نہ ہوا جائے، یا مثال کے طور پر جسمانی طور پر ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے احتراز کیا جائے۔ ان تمام چیزوں کے اصول ہمارے پاس شریعت کے اندر موجود ہیں۔ اب امت کے علماء نے اور اکثریت نے اور بڑی تعداد نے یہی کہا الحمدللہ کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے حالات میں ہمیں جسمانی طور پر ایک دوسرے سے قریب نہیں آنا چاہیے، دوری اختیار کرنی چاہیے، ہے نا۔ اسی کے نتیجے میں گیدرنگ والی جگہیں جو ہیں، تجمعات کی جگہیں، اس کے اندر اسکول ہیں، کالج ہیں، اور مثال کے طور پر مساجد ہیں، ادارے ہیں، مدرسے ہیں، بازار ہیں، ان تمام جگہوں پر جو بھیڑ بھاڑ کی جگہیں ہیں، ان تمام جگہوں سے کو بہرحال بند کر دینا، اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجدیں بند کر دی جائیں، لوگ الگ الگ نماز پڑھیں، اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں وہاں نماز پڑھ لیں۔ اس طرح کے میرے بھائیوں کا موقف جو امت کے عام علماء کا تھا، پوری دنیا میں الحمدللہ یہ موقف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگوں کی طرف سے اپنے ملک کے اندر بھی
اور ملک کے باہر بھی چند ایسے علماء کے فتوے اور ایسے بیانات ان کی میڈیا پر سننے کو دیکھنے کو ملے جنہوں نے کہا کہ نہیں، مسجدوں کو نہیں بند کیا جا سکتا، مسجدوں ہی سے تو دعائیں ہوں گی، وہاں عبادت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالے گا، تو مسجدوں کو بند کرنے سے وبائیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں وغیرہ اس طرح کی باتیں، جذبات کی کہ مسجدوں میں آنے سے وبائیں یا کہہ لیجئے کہ وائرس بڑھتا نہیں ہے، بلکہ مسجدوں میں آنے سے دعائیں کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے وبائیں دور ہوتی، اس طرح کی ایموشنل باتیں کی۔ دعائیں تو اپنے گھر سے بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت گھر میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس مصلحت کی بنیاد پر جماعت کے بجائے الگ الگ آدمی نماز پڑھ لے، اس سے وہاں بھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نماز کے ہونے نہ ہونے کی کوئی صورت، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کچھ لوگوں نے پھیلائی مختلف جگہوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ بہرحال ان کا زیادہ اثر عوام پر نہیں ہوا، لیکن کچھ لوگ ضرور اس موقف میں ان کے حامی بن گئے اور اس موقف میں ان کے ساتھ رہے، جبکہ یہ موقف سراسر غلط موقف تھا، مرجوح موقف تھا۔ پوری اسلامی تاریخ کے اندر حرمین شریفین کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ حرم، تقریباً حرم مکی یعنی حج اور عمرہ جہاں ادا کیا جاتا ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو نماز ادا کی جاتی ہے 30-40 مرتبہ سے زیادہ میرے بھائیوں اسے بند کرنے کی نوبت آئی ہے، کبھی جنگوں کے فسادات کے ماحول میں، کبھی وباؤں کے ماحول میں، بیماریوں کے ماحول میں، الغرض کئی ایسے مواقع ہیں جب حرم کو، حرمین شریفین کو اور حج کو موقوف کر دیا گیا تاکہ وبائیں نہ پھیلیں، کم سے کم پھیلیں، اس کی روک تھام ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد آیا، اس میں سے ایک شخص کوڑھ کا مریض تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے بیعت کی۔ ایک شخص جو کوڑھ کا مریض تھا، آپ نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، آپ نے اس سے کہا انطلق فقط بایعناک، جائیے ہم نے آپ سے ایسے ہی بیعت کر لی ہے۔ کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی کوئی وبا، ایسی کوئی بیماری، ایسا کوئی وائرس اگر ہوتا ہے جو متعدی انداز کا ہو سکتا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ہی تعدی ہو سکتی ہے، لیکن اس مرض کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے اندر تعدی پائی جاتی ہو، تو ایسی صورت میں گریز کرنے سے، لوگوں نے کہا فزیکل ڈسٹینس، لیکن فزیکل ڈسٹینس میرے بھائیوں سوشل ڈسٹینس لوگوں نے کہا، جبکہ وہ فزیکل ڈسٹینس ہے، جسمانی طور پر فاصلہ بنائے رکھنا۔ تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے، اور بعد میں لوگوں کی سمجھ میں بھی آیا، جو لوگ اس حوالے سے جذباتی باتیں کر رہے تھے ان کو بھی الحمدللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں عشوائی طور پر کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جذبات کی بنیاد پر۔ جو ٹھوس علم والے علماء ہیں، منہج کے علماء، علم کی گہرائی اور مسلمانوں کی مصلحت، امت کے حالات اور امت کے لیے اخلاص، اس طرح کے جو علماء ہیں جن کے یہاں یہ خوبیاں اور یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ایسے علماء کے موقف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ رہ کر کے اپنے عمل کو، اپنے ایکشن کو، اپنے رویے کو میرے بھائیوں انجام دینا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہم الگ تھلگ ہوں گے تو یہ بھی جماعت سے نکلنے کے ہی درجے میں ہوگا۔ جماعت یعنی حق کے ساتھ ہی رہنا ہے، حق کے ساتھ ہی رہنا ہے، یہ سمجھ کر کے ہمیں چلنا ہے کہ جہاں حق ہے وہیں ہمیں ساتھ میں رہنا ہے۔ خیر، اس کے بعد جو ہمارے سامنے اگلا جو سوال ہے وہ سوال نمبر 78 ہے۔ اس سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع، اور یہ جو بات ہے یہ اس وقت کیا وطن عزیز ہندوستان، کیا پاکستان، کیا بنگلہ دیش یعنی بر صغیر، اور کیا عرب، کیا میرے بھائیوں خلیج کا پورا علاقہ، یا کیا اس کے باہر یورپ، پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے۔ یہاں بھی آئے دن میرے بھائیوں اپنے ملک میں بھی، اپنے شہر میں بھی اس طرح کی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں۔ سوال شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے، سماحت الشیخ، آپ اور آپ جیسے اس ملک کے دیگر علماء الحمدللہ سلفی ہیں، آپ اور آپ جیسے اس ملک کے دیگر علماء الحمدللہ کیا ہیں؟
سلفی ہیں اور حکمرانوں کو نصیحت کرنے میں آپ کا طریقہ شرعی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یعنی جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے اسی طریقے کے مطابق آپ حکمرانوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ ہم اللہ پر کسی کا تزکیہ نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ ہیں جو ہونے والی خلاف ورزیوں کی بابت آپ حضرات کے اعلانیہ انکار نہ کرنے کے سبب آپ لوگوں پر تان و تشنیع کرتے ہیں، آپ پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تشنیع کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ آپ لوگوں کی طرف سے عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر حکومت کی طرف سے بڑا دباؤ ہے، ایسے لوگوں کو کچھ نصیحت کریں۔ میں جس سوال کی بات کر رہا تھا وہ سوال اس کے بعد آ رہا ہے۔ میں جس سوال کی بات کر رہا تھا کہ پورے بر صغیر میں، خلیج میں، یورپ میں، پوری دنیا کے اندر تقریباً جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ سوال اس کے بعد والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت کے علماء کا جو مقام ہے امت کے اندر، خواہ وہ ہمارے قدیم ائمہ کرام ہوں، علماء ہوں، ان کا مقام، یا اس وقت کے جو سلف کی راہ پر منہج پر چلنے والے علماء ہیں ان کے مقام کو ضائع کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کو بدعتی کہنا، ان کو فاسق کہنا، ان کو بزدل کہنا، اس طرح کی جو باتیں چل رہی ہیں دنیا میں، وہ سوال اس کے بعد آنے والا ہے۔ یہ بیچ میں ایک سوال تھا جو میرے ذہن میں نہیں رہا، یہاں جو یہ سوال ہے یہ سوال ایک الگ نقطے پر ہے، اس کا بھی تعلق مملکت سعودی عرب سے ہی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی بہت ہی اہم باتیں بتائی گئی ہیں، اسے بھی ہم پڑھ لیں۔ دیکھیں، یہ بات عام طور پر اسلامی حکومت میں یعنی سعودی عرب جو اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے جہاں اسلامی نظام صحیح معنوں میں نافذ ہے، یعنی اسلامی نظام نافذ ہے، کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جو سلفی منہج کے علماء ہیں، علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، شیخ صالح فوزان ہیں، اس طرح کی جو علماء ہیں اور جو علماء ہیں، اس کی ایک فہرست ہے الحمدللہ۔ تو ایسے علماء کے بارے میں یہ بات ہر دم آتی رہتی ہے، کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ علماء بھی ممبروں سے، اسٹیجوں سے اور عوامی پلیٹ فارموں سے حاکم کے خلاف بات کریں، حاکم کے خلاف کھلم کھلا برائیاں کریں، ان کے عیوب لوگوں کے سامنے لے کر کے آئیں، ان کے گناہوں کو کھود کے کریت کر کے نکال کر کے سب کے سامنے پیش کریں۔ ایسا لوگ چاہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی خارجیت کا، اخوانیت کا راستہ جن کا ہے، انہی لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ آپ سلفی علماء ہیں اور آپ لوگ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہی اسلامی حکمران کو جو نصیحت کرنا چاہیے آپ کرتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ علانیہ نہیں کرتے، کیونکہ علانیہ کرنا غلط ہے۔ علانیہ کوئی بات کہنا کیا ہے؟ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو جب آپ علانیہ نہیں کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ درباری ہیں، آپ لوگ برے ہیں، آپ لوگ غلطیوں میں ساتھ دینے والے ہیں، آپ لوگ گناہوں پر زبان نہیں کھولتے، اس طرح کی تان و تشنیع آپ پر لوگ کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو یہ نہیں بول پا رہے ہیں، جو یہ علماء بادشاہ کے خلاف، حاکم کے خلاف نہیں بول پا رہے ہیں، ان کی مخالفتوں پر، شریعت کی مخالفت جو کر رہے ہیں حکمران، ان کے خلاف جو آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں، ان کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے، اگر یہ بولیں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی، ان کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، یا انہیں ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ اس طرح کا کچھ لوگ عذر پیش کرتے ہیں، اس بارے میں آپ نصیحت کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں سوال۔ اس سلسلے میں جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ دیگر انسانوں کی طرح حکمران بھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کسی کو معصوم نہیں سمجھتے جس کو اللہ نے معصوم نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معصوم انبیاء کو رکھا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے
अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया को ही मासूम समझते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि दीगर लोगों की तरह हुक्मरान भी गलतियों से मासूम नहीं है और उन्हें नसीहत करना वाजिब है। बिल्कुल नसीहत होनी चाहिए, नसीहत होनी चाहिए, क्योंकि वो गलती करेंगे, करते हैं, इंसान है, नसीहत करना वाजिब। लेकिन मजलिसों में और मिंबर व मेहराब पर उन्हें हदफ़े तान बनाना, यानी ऐब जूई का निशाना बनाना, ऐब जूई करने का निशाना बनाना हराम गीबत में शामिल है। ठीक है, किसमें शामिल है? हराम गीबत में शामिल है। ये गीबत है और हराम है, इसका मतलब कोई गीबत हलाल भी है कि नहीं है? यकीनन कुछ गीबतें हलाल हैं और उसका तज़किरा इससे पहले आ भी चुका है, बल्कि कुछ गीबतें वाजिब भी हैं। इस तरह के जुमले सुनकर के लोगों को ताज्जुब भी हो सकता है कि गीबत वाजिब कैसे हो सकती है, लेकिन यकीनन गीबत वाजिब भी है। और वो कौन सी गीबत है? अहले बिदात की गीबत, अहले बातिल की गीबत, अहले इनहिराफ की गीबत, गुमराहों की गीबत। गुमराह जो गुमराह ना हो सिर्फ, बल्कि गुमराहगर हो, दूसरों को गुमराह करने का काम करते हो, बिदात दुनिया के अंदर फैलाने का काम करते हो, ऐसे लोगों के पीठ पीछे बैठ करके उनकी बुराई करना और उम्मत को उनके अयूब से, उनकी बिदतों से आगाह करना, ये क्या है? ये वो गीबत है जिसके लिए उम्मत के उलमा अइम्मा मजलिसें मुनक़िद किया करते थे और कहते थे आओ थोड़ी देर गीबत कर लें अल्लाह वास्ते, आओ थोड़ी देर ईमान ले आए, आओ थोड़ी देर ईमान ले आए, तालो नुमिन साअतन, आओ थोड़ी देर ईमान ले आए। यानी ईमान, इसको ईमान समझते थे क्या? इनहिराफ, बातिल, खासतौर पर बिदत, जो अकीदे की बिदतें हैं, इन बिदतों से, बिदअतियों से, बिदत की किताबों से, बिदत के सोर्सेज से लोगों को आगाह करना, ये कौन सी गीबत है? ये वो गीबत है जो वाजिब है, वाजिब है। उम्मत के अइम्मा पर, जो चोटी के उलमा और अइम्मा हैं, जो इसकी बारीकियों को समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बिदअत को क्या करें? वो बिदअत को बेनकाब करें। और आएगी बात अक़वाल सलफ के अंदर कि ये बिदअत में आता ही नहीं, ये चीज बिदअत में शामिल ही नहीं होती है, ये चीज गीबत में शामिल ही नहीं होती। बिदातियों के खिलाफ अकीदे की बिदअत है ना, राफिजियत, खारजियत, सूफियत, खुरूज मिसाल के तौर पर, या उसके अलावा अक़लानियत है, एतज़ाल है, सारी बिदतें जो अकीदे से ताल्लुक़ रखती हैं, इनकार सुन्नत करने वाले, तौहीन सहाबा करने वाले, ऐसे लोगों के खिलाफ मेरे भाइयों हम जो कुछ भी इनकी हकीकत को बेनकाब करेंगे वो बिदअत में, वो गीबत में शामिल नहीं होगा। अहले बिदअत के खिलाफ गीबत होती ही नहीं है, मतलूब है वो, तो गीबत नहीं होती है, यानी हराम गीबत नहीं कहलाती। वो कौन सी गीबत है? वो जो गीबत है वो गीबत मतलूब है। और बकिया गीबत के बारे में वो 6 बातें जो उम्मत के उलमा ने दलाइल की रोशनी में बातें लिखी हैं। अज़्ज़म्मु लैसा बिगीबतिन फी सित्ततिन मुतज़ल्लिमिन व मुअर्रिफिन व मुहज़्ज़िरिन व मुस्तफ्तिन वमन तलबल इजालत वमन तलबल इआनत फी इजालती मुनकरिन। इन 2 शेरों में 6 बातें ऐसी बयान की गई हैं जो गीबत में आती हैं, लेकिन इन 6 जगहों पर गीबत करना जायज है। इन 6 जगहों पर पीठ पीछे बुराई करना जायज है। इस सिलसिले में इससे पहले भी मुस्तकिल दर्स में बात हो चुकी है, इसलिए उसका इआदा इस शेर की तशरीह में नहीं किया जा रहा है। किसी और मौके पर फिर वजाहत होगी ताकि बात बहुत दूर ना निकल जाए। तो खुलासे कलाम यह है कि क्या कहा कि इस्लाह तो की जाएगी, हुक्मरानों की गलतियों की इस्लाह की जाएगी, लेकिन मिंबरों से नहीं की जाएगी, मेहराब पर उन्हें हदफ़े तान नहीं बनाया जाएगा। ऐसा अगर कोई करेगा तो ये गीबत है और हराम गीबत। जो हुक्मरानों से सरजद होने वाले मुनकर से बड़ा मुनकर है, ये बात खवारिज को समझ में नहीं आती, इखवानियों को समझ में नहीं आती। क्या
کہ یہ جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں اسٹیجوں پر ممبروں پر حکمرانوں کی برائیاں کرنا، ان پر طعنے کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، یہ گناہ ان حکمرانوں سے ہونے والے گناہوں سے کئی گنا زیادہ بدتر ہے۔ اس کا نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ غیبت ہے، ایک تو یہ کیا غیبت ہے، پیٹھ پیچھے بات ہو رہی ہے حکمران۔ دوسری چیز، اس سے فتنہ پروری اور تفرقہ بازی لازم آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حکمرانوں کے خلاف بات کریں گے تو لوگوں کے ذہن بگڑیں گے، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، دھڑ بندیاں ہوں گی اور فتنہ پیدا ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہوتے چلے جائیں گے، پھر اسلامی سماج کا جو امن ہے وہ غارت ہونا شروع ہو جائے گا۔ نیز اس سے دعوت کے کام کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ جو دعوت کا کام اطمینان سے چل رہا ہے اور اصلاح کا کام چل رہا ہے، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی رک جائے گا، وہ بھی رک جائے گا۔ اور پھر اس طرح سے تین بڑے نقصان ہوں گے۔ ایک تو غیبت ہوگی، دوسرے فتنہ پروری ہوگی، تفرقہ یعنی دھڑبندیاں ہوں گی، اور تیسری چیز جو مشن ہے دعوت کا وہ بھی متاثر ہو جائے گا۔ لہذا واجب ہے کہ انہیں محتاط طریقوں سے نصیحت کی جائے، محتاط طریقوں سے نصیحت پہنچائی جائے۔ محتاط طریقوں سے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ کسی ایسے سورس سے نصیحت کی جائے کہ وہ نصیحت لیک بھی نہ ہونے پائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فَلْيَخْلُ بِهِ، فَلْيَخْلُ بِهِ، نصیحت کرنے والا اور جس کو نصیحت کرنا ہے بس یہی دو ہی لوگ ہوں، تیسرا کوئی نہ۔ خلوت میں، تنہائی میں یہ کام ہونا چاہیے۔ اچھا، نصیحت پہنچائی جائے محتاط طریقوں سے، تشہیر اور پروپیگنڈا نہ کیا جائے، تشہیر نہ کی جائے، پروپیگنڈا نہ کیا جائے۔ یہ تو ایک ٹکڑے کا جواب ہوا۔ ایک پہلے سوال کا جو ایک حصہ تھا نا شروع میں، اس کا جواب ہوا، یعنی جو پہلو آیا تھا حکمرانوں کو نصیحت کرنے نہ کرنے کی بات، اس حوالے سے بتایا کہ نصیحت ہونی چاہیے لیکن اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو کہی گئی تھی کہ آپ لوگ جو نصیحت کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ اتنی ساری مخالفت چل رہی ہے شریعت کی، دین کی، حکمرانوں کی جانب سے، اور آپ لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بولتے، زبان نہیں کھولتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں شیخ صالح فوزان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں، رہا اس ملک کے علماء کو یہ تانا دینا کہ وہ حکمرانوں کو نصیحت نہیں کرتے یا وہ حکومت کے دباؤ میں ہیں، جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ حکومت نہیں یہ لوگ نصیحت نہیں کرتے حکمرانوں کو، علماء، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے ہیں تو دباؤ ہے اس لیے نہیں کرتے ہیں، یعنی دباؤ کہہ کر کے ان کو عذر، ان کا عذر پیش کرنا، ان کو معذور سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شیخ صالح فوزان کہتے ہیں تو اس بات کا مقصد علماء کرام اور نوجوانوں اور سماج کے درمیان جدائی پیدا کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ سب خروج ہی کی شکل ہے، خروج ہی کی شکل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کے اعتبار کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، علماء کا اعتبار ختم کرنے کی کوشش کرنا کہ علماء نصیحت نہیں کرتے۔ اب چاہتے ہیں لوگ کہ جیسے وہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں ویسے نصیحت کریں، لوگوں کے سامنے ممبروں سے، محرابوں سے نصیحت کریں، میڈیا کے ذریعے سے برائیاں کریں، ایسا چاہتے ہیں وہ، اور ایسا نہ کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ نصیحت نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ ایسا بولنے والے عوام کے دلوں میں کون سی بات پیدا کر رہے ہیں؟ یہی بات پیدا کر رہے ہیں نا کہ علماء اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو علماء سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ علماء کیسے ہیں یہ لوگ خیر کا کام نہیں کرتے، ان کو روک تھام کرنا چاہیے۔ تو بھائی اس کے لیے جو طریقہ ہے اس طریقے سے علماء کر رہے ہیں، آپ جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے تو علماء نہیں کر سکتے۔ جو اس کا طریقہ ہے سنت کا، اس کی روشنی میں اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اصلاح مقصد ہے نہ کہ افساد، اصلاح مقصد ہے اس لیے اس کا طریقہ وہی ہے۔ اگر فساد مقصد ہوتا تو آپ کے راستے سے، آپ کے کہنے کے مطابق لوگ ممبروں سے، محرابوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ خوارج کا راستہ ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اس بات کا مقصد علماء کرام اور نوجوانوں اور سماج کے درمیان جدائی پیدا کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سماج کٹے گا علماء سے، نوجوان کٹیں گے علماء سے، یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، حکمرانوں کے اور عوام کے درمیان نفرت پیدا ہونا بھی خطرناک،
اور علم سے علماء سے دوری پیدا کرنا اس سے زیادہ خطرناک، کیونکہ وہی تو روشنی کا راستہ ہے، وہی تو علم کا راستہ ہے، وہی تو رہنمائی حاصل کرنے کا سرچشمہ ہے۔ اگر اس سرچشمے کو بند کر دیا جائے گا، علماء کے خلاف نفرت کی باتیں کر کے کہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے، نصیحت نہیں کرتے، نہیں سمجھاتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نفرت کا ماحول پیدا ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوگی وہ بہت بہت خطرناک ہوگی۔ تو نوجوانوں کے اور ایسے ہی حکمرانوں، نوجوانوں اور سماج کے لوگوں کے درمیان دوری پیدا کرنا ہے، تاکہ فتنہ پرور کو اپنے شر و فساد کی بیج بونے کا موقع ملے، تاکہ فتنہ شر و فساد کی جو بیج بونے والے لوگ ہیں نا، ایسے فتنہ پیدا کرنے والوں کو فتنہ پھیلانے کا موقع ملے۔ کیونکہ جب علماء کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جائے گی تو ان سے اعتماد ختم ہوگا۔ علماء کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جائے گی تو اعتبار کیا ہوگا؟ ختم ہوگا۔ کیسے علماء ہیں؟ علماء سے لوگ کٹنے لگیں گے، لوگ دوری اختیار کریں گے، یہ نقصان ہوگا، اور بد باطنوں کو اپنا زہر گھولنے کا موقع ملے گا۔ یہ خطرناک، کتنا خطرناک آپ سوچئے کہ بد باطن جو دشمن ہیں، ایسے بد باطنوں کی روک تھام یا ان کے اثرات کو کم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ علم کا راستہ ہے، علماء سے وابستگی کا راستہ ہے۔ جب علماء ہی کو کنڈم کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور بدگمانی پیدا کی جائے گی کہ علماء اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں لوگ ان سے دور ہوں گے، اور جب وہ دور ہو جائیں گے تو یہ بد باطن جو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ میرا ماننا ہے، یعنی میری جو سوچ ہے، کہتے ہیں شیخ، کہتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سوچ ایک چال اور سازش ہے، یعنی ایسے یہ کام ایسے نہیں ہو رہا ہے، یعنی علماء کے خلاف بات کرنے کا طریقہ ایسے ہی نہیں ہے، ایک پلان اور مطلب سازش ہے، ایک خاص منصوبے کے تحت یہ کام کرنے والے کر رہے ہیں، جو اس ملک اور اس کے باشندگان کے درمیان اجنبی عناصر کے راستوں سے داخل ہوئی ہیں۔ بہت ہی گہرا اشارہ شیخ صالح فوزان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ یہ سوچ ایک چال اور سازش ہے۔ اصل میں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں شیخ صالح فوزان، اور بار بار یہ بات انہوں نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں اس ملک کی بنیاد جب پڑی تو کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ ملک پورے امن و امان کے ساتھ چل رہا تھا، اپنے حاکم کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اپنی اسلامی منسٹریوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ جب سے باہر کے عناصر داخل ہوئے ہیں تب سے عوام الناس کا ذہن بگاڑا جا رہا ہے۔ جب تک یہ فکر نہیں آئی تھی تب تک ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ شیخ صالح فوزان اس سے پہلے بہت کچھ کہا ہے کہ ہمارا ملک کتنا امن و امان ہے، کتنی یہاں برکتیں ہیں، کتنا سکون ہے، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ امن و امان باقی رہے، لوگ اس امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ ایک چال ہے اور ایک سازش ہے جو اس ملک اور اس کے باشندگان کے درمیان اجنبی عناصر کے راستوں سے داخل ہوئی ہے، یعنی باہر سے آئی، باہر سے، اندر نہیں ہے یہ باہر سے یہ فکر آئی ہے جو ایک سازش کے تحت ڈالی گئی ہے، اور اب اندر اس کا نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے کہ علماء سے عوام کو دور کیا جا رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس سے بچ کر رہیں، مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس سے بچ کر رہیں۔ کس سے؟ اس سازش سے، اس طرح کی فکر سے، اس طرح کی فکر رکھنے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اور ایسا کوئی بھی موقع لوگوں کو نہ دیں جس کے ذریعے سے وہ میرے بھائیوں ملک کے امن و امان کو خراب کر دیں، یا حاکم اور رعایا کے درمیان نفرت کا ماحول پیدا کر دیں، علم سے دوری ہو جائے، علماء سے دوری ہو جائے، ایسا ہرگز نہ ہونے دیں۔ یہ شیخ صالح فوزان کی نصیحت ہے۔ خیر، اس کے بعد نیچے جو حاشیہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، قیمتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے اگلے درس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، بستہ بستہ کن کن نقطوں پر، کن کن جگہوں پر حاشیہ لگا کر کے شیخ جمال بن فرحان حافظہ اللہ نے مسئلے کی وضاحت کی ہے، اور بہت سارے شواہد اور حوالے بھی دیے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ الاخوان المسلمون جو حسن بنا صاحب کی جماعت ہے، ان کا جو فرقہ ہے، اس کی فکر سے ہی سعودی عرب کا ماحول بگڑا ہے۔ اس کے داخل ہونے سے یہ جو خروج کا، بغاوت کا، حکمرانوں کے خلاف عوام کو، نوجوانوں کو
اکسانے کا، علماء سے دور کرنے کا ماحول جو پیدا ہوا ہے، یہ اخوان کا کارنامہ ہے، ان لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ تو شیخ صالح فوزان کی اس جواب کے ضمن میں کئی جگہوں پر شیخ جمال بن فرحان الحارثی اخوان کی باتوں اور ان کے حوالوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چیز کو واضح کریں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہا، کب کب کہا، اور اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ بہت ہی بنیادی باتیں، علم اور علماء سے نفرت کا جو ماحول ہے، یہ خارجیت کی بنیاد ہے۔ علم سے خارجیت کا خاتمہ ہوگا، علماء کی شاگردی سے، علماء کی وابستگی سے کیا ہوگا؟ اس طرح کی فکر کا خاتمہ ہوگا، اور جب علماء سے دور کر دیا جائے گا تو ان مقاصد میں ان بد باطنوں کو کامیابی ملنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔